सैयद الشہداء جو کچھ سوچ رہے تھے وہ دوسرے لوگ اس سے ہٹ کر سوچ رہے تھے. امام علیہ السلام فرما رہے تھے کہ یہاں ہر ایک پر واجب ہے قیام کرنا، لیکن دوسرے قائل تھے کہ یہاں پر بھی سمجھوتا کرنا چاہیے، آپ کو کسی طریقے سے درمیانی راستہ نکال کے مذاکرات کی راہ اختیار کر کے اور آرام چین سے اپنا عمل انجام دے، ان کو حکومت کرنے دیں، آپ اپنی عبادت کریں. اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسے راستہ نکال لیتے ہیں کہ وہ آپ کی عبادت کے آڑے نہ آئیں، آپ ان کی حکومت کے آڑے نہ آئیں. چونکہ امام علیہ السلام کے علاوہ بہت ساری شخصیات تھی جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، آخر تک نہیں کی، جنگ بھی نہیں ہوئی، نہ انہوں نے یزید کو چھیڑا نہ یزید نے ان کو چھیڑا، اور آخر عمر تک انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی. یزید نے بھی کوئی کربلا ان کے لیے برپا نہیں کی. وجہ کیا تھی کہ انہوں نے ایک ایسا راستہ نکال لیا کہ یزید ہماری عبادتوں کو نہ چھیڑے، ہم یزید کے تخت کو نہیں چھیڑتے، وہ ہمارا مصلی نہ چھیڑے، ہم اس کا تخت نہیں چھیڑتے. سید الشہداء فرما رہے تھے کہ یہ دین جو یزید کے سائے میں ہو، یزیدیت کے سائے میں ہو، یزیدیت سے لا تعلق ہو کہ انسان اپنا مصلی بچھا کے اور اس پہ عبادتیں شروع کر دے، یہ تو نتیجہ بے دینی کا ہی نکلتا ہے. ایسی دینداری اور بے دینی میں کوئی فرق نہیں نکلتا. لادینیت انسان بے دین ہو یا ایسا دین اپنائے جس سے اسے کوئی سروکار ہی نہ ہو کہ یزید حکومت کر رہا ہے، طاغوت حکومت کر رہا ہے، اللہ کی حکومت ہے، کس کی حکومت ہے، کوئی سروکار نہ ہو. فرمائے یہ لادینیت ہے، یہ بے دینی ہے، اور میں ایسا دین اپنا نہیں سکتا، ایسی عبادتیں میں نہیں کر سکتا. سید الشہداء کی عبادتیں در حقیقت ان کے اندر ٹکراؤ تھا، عبادتوں میں ٹکراؤ ہے. عزیز من، یہ جو نماز کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز کے اندر نماز کی ذات میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے. نماز بچ بچا کے جاتی نہیں ہے کہیں بھی، نماز ٹکراتی ہے ہر چیز سے. نماز منکرات سے ٹکراتی ہے، نماز فحشاء سے ٹکراتی ہے، نماز فساد سے ٹکراتی ہے، نماز ہر چیز سے ٹکراتی ہے. نماز کی ذات میں ٹکراؤ ہے. آپ تعلیمات نماز دیکھیں، اس کے اندر ٹکراؤ ہی ٹکراؤ ہے. آپ کا کلمہ ہی ٹکراؤ ہے اس کے اندر. لا الہ الا اللہ، لا یعنی جنگ، لا الہ الا اللہ، لا کہہ کے آپ نے سب کو چیلنج کر دیا تھا، حقیقت سب کا انکار کر دیا آپ نے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے طاغوت کو جھٹلایا، انکار کیا اور اللہ پہ ایمان لایا، در حقیقت اس کو مضبوط سہارا نصیب ہوا ہے. ورنہ جو طاغوت کو بھی مان رہا ہے، اللہ کو بھی مان رہا ہے، یہ عین شرک ہے، یہ عین کفر ہے. یہ لہذا ٹکراؤ اس کلمے کے اندر ہے. مسلمان ہونے کے لیے یہ ٹکراؤ انسان کو قبول کرنا پڑتا ہے. کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے، لا سے، طاغوت کے انکار سے شروع ہوتا ہے. بہت عجیب ہے دین کی بنیاد کہ کلمہ اللہ سے شروع نہیں ہوتا، لا سے شروع ہوتا ہے. کلمہ طیبہ جس کے ذریعے انسان دائرہ دین میں داخل ہوتا ہے، یہ لا سے شروع ہوتا ہے، انکار سے شروع ہوتا ہے، پیکار سے شروع ہوتا ہے. یہ سید الشہداء فرما رہے تھے کہ تم نے کیسا کلمہ پڑھا ہے، کسی کو لا نہیں کہہ سکتے ہو، تم طاغوت کو لا نہیں کہہ سکتے ہو، یزید کو لا نہیں کہہ سکتے ہو، نہ نہیں کر سکتے ہو، انکار نہیں کر سکتے ہو. یہ کیسا کلمہ پڑھا ہے تم نے، یہ تو منافقت ہے. لہٰذا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میری عبادتیں تو ٹکراتی ہیں، میں ایسی عبادت کیسے کروں کہ جو نہ طاغوت سے ٹکرائے، نہ شیطان سے ٹکرائے، نہ منکرات سے ٹکرائے، نہ فساد سے ٹکرائے، نہ فحشاء سے ٹکرائے. وہ تو عبادت نہیں ہے، وہ بے دینی ہی کی طرح ہے. یہ سیکولر عبادتیں جو آج رائج ہیں ہماری، کہ عبادت گزار عبادت کر کے بھی ہر گناہ کرتا ہے، سود کھا کے عبادت کرتا ہے، وہ عبادت کر کے پھر سود کھاتا ہے، اور فوش فلمیں دیکھتے ہوئے نماز کا وقت آتا ہے اس کو میوٹ پہ لگا کے، اس کو پاس پہ لگا کے اٹھ کے نماز پڑھ کے پھر جا کے اگلا حصہ فلم کا دوبارہ دیکھتا ہے. خوب یہ نمازیں سید الشہداء فرماتے ہیں یہ اللہ کی عبادتیں نہیں ہیں، یہ دین کی عبادتیں نہیں ہیں کہ جوا چھوڑ کے نماز شروع کر دو، نماز چھوڑ کے پھر جوا شروع کر دو. تم نماز ٹکراتی ہے منکرات سے. ان الصلاۃ تنہا، ناہی ہے، ٹکراتی ہے نماز. امر بالمعروف نہی عن المنکر، واعظ و نصیحت کو نہیں کہتے. امر بالمعروف اور چیز ہے، واعظ و نصیحت اور چیز ہے. اگر ایک انسان ساری عمر واعظ و نصیحت کرتا رہے، یہ نہیں کہہ سکتا میں امر بالمعروف کر رہا ہوں، یا یہ نہیں کہہ سکتا میں نے نہی عن المنکر کیا ہے. آپ اگر کسی انسان کو سمجھاتے ہو کہ بھائی یہ نقصان دہ کام ہے، یہ غلط کام ہے، برائے مہربانی یہ نقصان ہوگا آپ کے لیے، اچھا نہیں ہے، آپ کی شخصیت کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ کام مت کرو، یہ آپ نے نصیحت کی ہے، اس کو واعظ کیا ہے، اس کو نہی عن المنکر نہیں کیا. نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آڑے آئیں، آپ یہ کہیں کہ میں یہ منکر آپ کو انجام دینے نہیں دیتا. ٹکراؤ ہے اس کے اندر. وہ امام علیہ السلام کو فرماتے تھے کہ آپ ایسی عبادتیں کریں جس میں ٹکراؤ نہ ہو. یزید حکومت کرے، آپ عبادت کریں. اور یزید کو ایسی عبادتیں چاہیے تھی. آج بھی شیاطین کو ایسی عبادتیں چاہیے. ایسا دین اپناؤ. کہتے بھی ہیں جب انقلاب اسلامی آیا ایران میں تو اس وقت رونالڈ ریگن تھا، پہلے جیمی کارٹر تھا، پھر اس کے بعد رونالڈ ریگن آیا. یعنی جب جنگ شروع ہوئی تو ریگن آ گیا تھا. انقلاب جیمی کارٹر کے زمانے میں آیا تھا، اس وقت پریزیڈنٹ وہ تھا. وہ رویا بھی تھا جب وہ ماجرا ہوا، باقاعدہ آنسوؤں کے ساتھ رویا تھا انقلاب کے ہاتھوں کہ یہ میری خفت اور رسوائی ہوئی ہے انقلاب کی وجہ سے. بعد میں ریگن آیا، اب یہ فلمی ایکٹر تھا،
ایکٹنگ خوب جانتا تھا، یہ آیا ہی فلمی دنیا سے آیا تھا، یہ فلمی ایکٹر تھا باقاعدہ، اس کی پہلے فلموں میں کام کیا کرتا تھا. یہ آیا اور اس نے آ کر باقاعدہ تقریر کی، اور اس تقریر میں کہا کہ یہ اسلام جو ایران کے اندر ہے یہ اصلی اسلام نہیں ہے، اور کہا کہ اصلی اسلام اور ہے، یہ نہیں ہے. امام خمینی نے کہا کہ اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عنقریب یہ تفسیر قرآن لکھے گا، یہ رونالڈ ریگن، اس میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ یہ اصلی اور غیر اصلی اسلام میں تشخیص دینا اس میں آ گیا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایران میں اسلام ہے، کیوں؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اصلی اسلام وہ ہے جو کسی سے ٹکراتا نہیں ہے، جو بیچ میں بچا کے جاتا ہے کہ کسی سے کوئی الجھن پیدا نہ ہو جائے، سلجھاؤ والا دین. یہ وہ کہتا تھا یہ اصلی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہر چیز کے ساتھ الجھ رہے ہیں. تمہیں کیا لگے دنیا میں جو کوئی کرتا ہے کرنے دو، تمہیں کیا لگے ان باتوں سے. سید الشہداء علیہ السلام نے در حقیقت اس وقت امت کو متوجہ کیا کہ ابھی تو رسول اللہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے نصف صدی گزری ہے، اور تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے کہ تم عبادتیں اپنی کر رہے ہو اور تمہیں یزید سے کوئی سروکار نہیں ہے، فاسد ظالم حکمران سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہے. ایسی عبادتیں، ایسا دین تمہارا، یہ کس کے کام آئے گا تمہارے؟ یہ تو آخرت میں تمہیں نہیں بچا سکتا. یہ دین، جس دین کے ساتھ تمہارا مثلا ٹکراؤ نہیں ہے، جس دین میں یزید کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے تمہارا، منکرات کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے، طاغوت کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے تمہارا، بس خواہ نخواہ تم ایسی عبادتوں سے کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے ہو. ایسی عبادتیں نتیجہ بخش نہیں ہے تمہارے لیے. امام علیہ السلام جو لوگ بھی پوری دنیا سے آتے عمرہ کرنے کے لیے، امام ان سے ملاقاتیں کرتے، انہیں آگاہ کرتے، ملکی صورتحال، اس وقت کی دینی صورتحال، عوامی صورتحال، امت کی صورتحال سے آگاہ کرتے، سیاسی حالات سے اس کو آگاہی دیتے. لوگ آتے آ کر اپنی رسمی عبادت کعبہ کے گرد طواف کرتے، سعی کرتے، زمزم پیتے، قربانیاں کرتے اور واپس چلے جاتے. اس وقت تبرکات نہیں ہوتے تھے، خریداری کے لیے چائنا نہیں بنا تھا تاکہ یہ چائنا کے تبرکات بھی خرید کے لاتے. ہدیے کے طور پر زمزم یا کھجوریں لے جاتے تھے. خوب یہ معمول تھا، لوگ آتے اپنے اعمال انجام دیتے، زمزم پیتے، چلے جاتے واپس. امام علیہ السلام ان کو فلسفہ حج بتاتے کہ یہ حج ہے کیوں، اس حج میں آپ آتے ہو، کیوں آپ کو گھروں سے نکال کر حج پہ بلایا گیا، اور حج کے یہ اعمال آپ سے کیوں انجام دلوائے جاتے ہیں، کیوں آپ سے قربانی کروائی جاتی ہے، کیوں آپ سے شیطان کو کنکریاں مروائی جاتی ہیں، کیوں آپ سے لبیک کروایا جاتا ہے یہاں پر، کیوں یہ سارے اعمال کروائے جاتے ہیں. یہ حقیقت امام ان کو سمجھا رہے تھے کہ یہ احرام باندھنا صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ لبیک کہنا صرف ثواب کے لیے نہیں ہے. لبیک کا مطلب یعنی آپ کو کسی میدان میں حاضر ہونے کے لیے طلب کیا گیا ہے، اس میدان میں حاضری کی لبیک ہے. یہ ثواب کی لبیک نہیں ہے، حاضری کی لبیک ہے. آپ حاضر ہو رہے ہو. اس زمانے کی حاضری اور آج کی حاضری میں فرق ہے. آج حلوہ پکا کے اس کو حلوے کا نام حاضری ہے، مومنین نے رکھا ہوا ہے. بریانی کا نام حاضری رکھا ہوا، کہتے ہیں یہ ہم نے حاضری پکائی ہے. حضرت عباس کی حاضری، حضرت عباس کی حاضری حلوہ بن گیا ہے. حضرت عباس کی حاضری کربلا پہنچنا حاضری ہے. حضرت عباس کا علم لے کر میدان جنگ میں جانا حاضری عباس ہے. اب حاضری حضرت عباس کیا ہے؟ حضرت عباس کے نام پہ حلوہ پکانا، کہتے ہیں یہ حاضری مولا ہے. حاضری کا مطلب ہوتا ہے یعنی جس میدان میں آپ کو حاضر ہونا چاہیے وہاں پہنچ کر آپ کا ہو لبیک، وہاں پر آپ کا موجود ہونا، یہ حاضری ہے آپ کی. کیوں آپ کو لبیک کروایا گیا؟ تاکہ حاضر رہو، لبیک کہو جہاں بھی اللہ کا حکم ہے کہ یہاں تمہیں حاضر ہونا چاہیے، کھڑا ہونا چاہیے. اس لبیک کا مطلب یہ آج اعلان کر رہے ہو بارگاہ خدا میں کہ اے پروردگار تیرے حکم کے مطابق جہاں تیری ذات کا حکم ہوگا میں وہاں حاضر ہوں. میں لبیک یہ کہہ رہا ہوں. پھر اس کے بعد آپ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اس کے بعد آپ قربانی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ دوسرے اعمال انجام دیتے ہیں. سید الشہداء علیہ السلام انہیں مسلمانوں کو بتا رہے تھے کہ کیوں اللہ نے تمہیں بلایا اس سرزمین پر اور یہ اعمال انجام دیتے ہو. حج کے موسم تک امام علیہ السلام وہاں پر مقیم رہے. 8 ذی الحجہ جب حج شروع ہوتا ہے، جس دن مسلمان آغاز کرتے ہیں احرام باندھ کے مکہ چھوڑتے ہیں مینا اور عرفات جانے کے لیے، اس دن امام علیہ السلام نے احرام کھولے لیکن مینا نہیں گئے. قربان گاہ میں جہاں بکروں کی قربان گاہ ہے، حیوانات کی قربان گاہ ہے، وہاں نہیں گئے، بلکہ احرام کھول کے اور اعلان کیا کہ میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں. اب لوگ حیران ہوئے کہ عبادت کا وقت آج سے شروع ہوتا ہے اور آج سے ہی یہ نکل رہے ہیں، مکہ سے نکل رہے ہیں. کیوں نکل رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے امت کو کہ اس وقت در حقیقت وہ جو کچھ سال ہر سال تم نے حج کیا ہے، اس حج کا فلسفہ، اس حج کا پیغام، اس حج کی حکمت پر عمل کا وقت ہے آج. حج یعنی قربانی. ہم نے آج میں بار بار آ کے قربانی سیکھی ہے، تو اب قربانی کا وقت آ گیا ہے. حیوانات قربان کر کے تم نے عمل قربانی سیکھ لیا، تو اب ایک دن آنا چاہیے نا کہ وہ جو سیکھا ہے اس پر عمل کرو. جس طرح آپ پڑھتے ہیں بھی، یہاں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، پڑھ کے اپنے اندر ایک اسکل پیدا کرتے ہیں، تو ایک دن آنا چاہیے نا تاکہ جو سیکھا ہے اس کو بروئے کار لائیں، اس کے مطابق عمل کریں. لیکن اگر آپ کہیں نا جو ہم نے سیکھا وہ جنت کے لیے تھا، ثواب کے لیے تھا، اس پر عمل نہیں کرنا،
کوئی بھی انجینئر نہیں بنتا جنت کے جانے کے لیے، سب انجینئر بنتے ہیں تاکہ یہ سیکھیں، ہم تعلیم حاصل کریں اور یہ مہارتیں ایک دن ہمارے کام آئیں، ہماری قوم کے کام آئیں، ہماری ملت کے کام آئیں۔ تو آپ حج پہ جاتے ہو، آپ نے شیطان کو مسمار کرنے کا طریقہ سیکھا، وہ تعلیم تھی، آموزش تھی، ریہرسل تھی، سیکھ کے تو اب استفادہ کرو اس سے۔ جب شیطان سامنے ہو تو کرو سنسار کسی شیطان کو، کوئی طاغوت سامنے آتا ہے تو اس طاغوت کو پائمال کرو۔ اب قربانی سیکھے، حیوان کاٹ کر کے ہر سال قربانی، اب یہ قربانی کر کر کے تم نے سیکھ لی قربانی، اب قربانی کا وقت آیا، قربانی دو آپ۔ جب وقت قربانی آیا اس وقت حیوانوں سمیت، یہ بھی جس طرح ایک حیوان ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ماحول ہے، کیا ارد گرد ہے، یہ بھی اسی طرح سے ہو گیا۔ سید الشہداء نے اس لیے احرام کھولے کہ وہ حج میں جو سیکھا تھا آج اس پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے، اس کی پریکٹیکل کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا اس وقت قربانی کی ضرورت ہے دین کو، لیکن نہ حیوانات کی قربانی کی، اپنی جان کی قربانی کی، اپنی اولاد کی قربانی کی، اپنے عزیزوں کی قربانی کا وقت آ گیا ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے عملی قربانی کے لیے اس تحصیلی یا تعلیمی قربانی کو چھوڑا، یعنی تعلیمی قربانی کی ٹریننگ کو چھوڑا اور اصل قربانی کی طرف چلے گئے۔ وہاں ٹریننگ تھی قربانی کی، اب میدان قربان کا جہاں پر انسان قربان ہوں گے دین کے اوپر، راہ خدا کے اوپر، امام علیہ السلام نے وہاں سے خروج کیا۔